الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی انشاءاللہ جو بھی ہمارا ڈسکشن رہے گا اس پہ بہت کانسنٹریشن کے ساتھ آپ کو فوکس کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لائف میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو پوری زندگی کام آتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ٹائم دیا ہے یہاں پہ تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ ابھی یہاں پہ آ کر کے فوکس نہ کریں یا باتوں پہ دھیان نہ دیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ڈسکشن ہوگا ہمارا آج کے دن، یہ کانسیپٹس جو ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کی پوری زندگی کام آئیں گے۔ یہ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ کانسیپٹس جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کی پوری زندگی کام آئیں گے۔ اور جو ٹاپک ہے ہمارے آج کا ڈسکشن کا، وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس میں کامیابی حاصل کریں۔ دو پارٹس ہیں اس ٹاپک کے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس میں کامیابی حاصل کریں۔ اب پہلا کوشچن یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے انسان کی جب فزیکل برتھ ہوتی ہے، جب دنیا میں آتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، تو یہ اس کی فزیکل برتھ ہوتی ہے۔ اب آپ ایک دو چیزیں نوٹ کریں گے یہاں پہ کہ انسان کے کنٹرول میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے یہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ وہ دنیا میں کب مرے گا یا کب مر کر کے جائے گا دنیا سے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ انسان کے ہاتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے کنٹرول کے بیونڈ ہوتی ہیں، اور اس کو ہم بولتے ہیں تقدیر، کہ کچھ چیزیں اللہ نے فکس کر دی ہیں اور وہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے۔ آج انسان جو ہے تھوڑا بہت پیسہ کما لیتا ہے تو وہ اکڑتا ہے اپنے پیسوں پہ یا اپنی شہرت پہ، مگر حقیقت یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں بہت کم چیزیں جو اس کے اختیار میں ہیں۔ کچھ چیزیں وہ کبھی نہیں چینج کر سکتا۔ انسان مثال کے طور پہ اپنی شکل صورت کبھی نہیں چینج کر سکتا۔ جس چہرے کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو اپنی زندگی اسی چہرے کے ساتھ دنیا میں بتانی ہے۔ تو انسان، پہلی چیز نوٹ کریے گا، بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں اور انسان اس کو چینج نہیں کر سکتا کتنی بھی وہ کوشش کر لے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایک عمر نکل جاتی ہے، 15 16 17 سال 18 سال کی اس کی عمر نکل جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں ایک شعور آتا ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے اس کی انٹلیکچوئل برتھ ہوتی ہے۔ ابھی پہلے ہوتی ہے اس کی فزیکل برتھ، دوسری ہوتی ہے اس کی انٹلیکچوئل برتھ۔ اب جب اس کی ذہن کی ایک انٹلیکچوئل برتھ ہوتی ہے تو وہ کچھ چیزیں سوچتا ہے زندگی میں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ٹائم پہ اس سوال کا، اس کوشچن کا آنسر دینے کی کوشش کری ہے، بٹ اس کا سب سے اچھا جو جواب دیا ہے وہ قرآن نے دیا ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا جواب جو ہے قرآن نے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس کا بھی بھائی نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا حج پہ جائیں، یہ عبادت کا مطلب نہیں ہے۔ عبادت آتا ہے لفظ عبد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بندگی۔ اس کا کانسیپٹ آپ تھوڑی دیر اس طرح سے ریلیٹ کر پائیں گے جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیں گے۔ اس ٹائم پہ کانسیپٹ تھا غلاموں کا۔ غلام جو ہوتا تھا، غلامی کرنا، یہ ہوتا ہے ایکچولی بندگی کرنا۔ جو اس ٹائم پہ غلام ہوتے تھے وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ اگر مالک نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اس چیز کو اگنور کرنے کا۔ اسی طرح زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں اللہ کے عبادت یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے فالو کرنی ہے، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ نے زندگی کا پرپس بتایا کہ وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انس اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ تو گویا زندگی کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اللہ کے احکام پہ چل سکیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت صرف اس لیے پیدا کیا
کہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ تو زندگی کا دوسرا ایک اہم پرپس کا جو ایک پارٹ اللہ نے بتایا قرآن کی اس آیت میں، کہ ہماری زندگی کا جو ایکچوئل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور ہر آدمی کا امتحان الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ پیسہ دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو شہرت دے کے آزماتا ہے، کسی کو تھوڑا سا پیسہ کم دے کر کے آزماتا ہے۔ تو ہر انسان کی آزمائش وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ اس میں ایک اگلی بات اور سمجھیے گا، بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں انشاءاللہ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، آپ دھیان دیجیے گا اس بات کو۔ انسان جو سب سے بڑا انجسٹس کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایک ٹیلنٹ انسان کو دیا ہوتا ہے جو بالکل یونیک ہوتا ہے۔ اس بات کو بڑا دھیان سمجھیے گا۔ ہر انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے، ایک ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ہر انسان پہ کرم کیا ہے، ہم نے ہر انسان کو آنر کیا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے گا، آپ کچھ چیزوں میں اتنا بہتر ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اس چیز میں آپ کے آس پاس بھی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ آپ کی یونیک اسٹرینتھ ہے، جس کو بولتے ہیں یونیک سگنیچر اسٹرینتھ۔ کسی انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ کوئی دوسرا اگر انسان اس پہ محنت کرے تو کوئی دوسرا انسان اس کے مرد مقابل نہیں آ سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے۔ اور انسان سب سے بڑا انجسٹس جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس ٹیلنٹ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے احکام کو اس میں، اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے اس کو فالو نہیں کرتا۔ تو اللہ سے آج یہ جو ڈسکشن ہمارا جب ختم ہوگا تو آج تھوڑا سا غور فکر اس بات کا کریے گا گھر جا کر کے کہ اللہ سے دعا کریے گا کہ اے اللہ، جو میرا ہڈن ٹیلنٹ ہے مجھے وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان یہ کوشش کریے گا کہ اس صلاحیت کو جو بھی ہے دنیا میں تو لگائیں مگر اللہ کے دین کو پھیلانے میں بھی لگائیں۔ تو پہلی چیز اس کو یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کے اندر ایک یونیک ٹیلنٹ ہے اور ہر انسان الگ طریقے سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھیے گا، جو کنٹریبیوشن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر ایک شخص کر سکتا ہے اس کے مقابل کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کا ایک رول ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ایک مووی آپ دیکھتے ہیں، پکچر ایک دیکھتے ہیں، اس میں ہر انسان کا ایک رول ہوتا ہے۔ ہیرو کا الگ رول ہے، ویلن کا الگ رول ہے، ہر انسان کا ایک رول ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر انسان کا ایک رول ہے، اور انسان، اللہ کا بہت بڑا کرم اس انسان پہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے دے کہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے اس ٹیلنٹ کو پہچان لیں، اس کو مزید ایکسل کریں اور اللہ کے دین میں بھی اس کا استعمال کریں، پھیلانے میں اس کا استعمال کریں۔ ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے۔ کسی کے اندر اینالیٹیکل اسکلز بہت اچھی ہیں، چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے۔ کسی کے اندر آبزرویشنل اسکلز بہت اچھی ہے، کسی کے اندر بات کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، اور وہ اتنی اچھی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ اس کی یونیک اسٹرینتھ ہے۔ تو آج جا کر کے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا یہ اسائنمنٹ ہے بلکہ میری طرف سے آپ لوگوں کو، کہ اس چیز کو سوچئے گا کہ میرے اندر وہ کون سی خوبی ہے جو مجھے کرنا بھی پسند ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں وہی انسان ترقی کرتا ہے جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دوسرے کے حساب سے اپنی زندگی کو جئیں گے تو کبھی زندگی میں خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا یہاں پہ کہ اللہ نے اس دنیا میں ایک آبجیکٹو جو بنایا ہے کہ انسان اپنے پرپس کو تو پہچانے، اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو بھی پہچانے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو انسانیت، جو آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی طرف، جو تیسری آیت ہے اللہ نے قرآن مجید میں جو پرپس بتایا ہے، اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو شخص قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اس نے اس دنیا کے آبجیکٹو کو، اس دنیا کے پرپس کو حاصل کر لیا۔ جب انسان اللہ کی مرضی کو سمجھتا ہے، اس کے بعد جب انسان جو ہے اس آبجیکٹو کو، اس پرپس کو اچیو کرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جنت میں چلا جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پرپس سمجھنے کے بعد دوسری چیز آتی ہے کامیابی، کہ کامیاب کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انجسٹ نہیں ہو سکتا، ایون ان دا لیسٹ ڈگری۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا۔
اللہ کا خود کا ایک پلان ہوتا ہے اور ہم کیا ہوتے ہیں کبھی کبھی اس پلان کا ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کاغذ آپ لیجئے اور کاغذ میں ایک چھوٹا سا چھید کریے اور اس چھوٹے سے چھید سے اس کھڑکی کے باہر دیکھنے کی کوشش کریے تو آپ کو اتنا ہی دکھے گا جتنا بڑا وہ چھید ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ پوری پکچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کبھی بھی انجسٹس نہیں ہونے دے گا. ایک بات اور سمجھنی تھی یہاں پہ، بہت باریکی سے اس بات کو سمجھیے گا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ چلیں گے تو ہمیں آخرت کا فائدہ ہوگا. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا جس کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. دین پہ چلنے سے ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری طور پہ آپ کو کچھ نقصان ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، مگر اوور آل جو زندگی کی الگ الگ سچویشنز ہوتی ہیں، سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، اس میں آپ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوں گے. اوور آل کی میں بات کر رہا ہوں. کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ جائے، بٹ اوور آل ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنی لائف میں فیل ہو جائیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید. تو یہ چار آیتیں جو بھی ہم نے ڈسکس کری ہیں، اس سے اگلی طرف آتے ہیں. جب انسان اپنی زندگی کے پرپس کو سمجھ لیتا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے، تو اپنی زندگی میں 4 پیس لے کر کے آتا ہے. 4 پیس، پی الفابیٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے یہ 4 چیزیں شروع ہوتی ہیں. پہلا ہے توکل، دوسرا ہے تقویٰ، تیسرا ہے انسان اپنی زندگی میں توحید لے کر کے آتا ہے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کریں گے. اور چوتھا ٹی ہے ٹائم مینجمنٹ یا اپنے وقت کا حساب رکھنا. جب انسان اپنی زندگی کے پرپس کو سمجھ لیتا ہے تو یہ 4 پیس ہوتے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں لے کر کے آتا ہے. اب اس سے اگلی بات اور سمجھتے ہیں انشاءاللہ. ایک بات سمجھیے کہ جب انسان اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک کانسیپٹ آتا ہے توحید کا، جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے قل هو اللہ احد. توحید کا جو روٹ ورڈ ہے وحدہ. ایک بات نوٹ کریے گا کہ عربی میں ہم ایک کو واحد بولتے ہیں، واحد، مگر اللہ بولتا ہے قل هو اللہ احد. ڈفرینس ہے دونوں میں. حالانکہ ٹرانسلیشن میں لکھا ہوگا اللہ ایک ہے، مگر ایکچولی اس میں واحد اور احد میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. اس کو ہم سمجھنا ہوگا کہ جب اللہ زندگی میں ایک ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے. اللہ یوز کر سکتا ہے اس ورڈ کو کہ اللہ احد واحد ہے، مگر اللہ نے یوز کیا احد. کیا فرق ہے اس کا؟ اب اس چیز کو سمجھیے گا. جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا لاجیکل پارٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہی اپنی زندگی میں ایک سمجھتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سیکنڈ معبود اس کی زندگی میں نہیں آتا. اب ایک بات سمجھیے گا، انسان کو جب اللہ دنیا میں بھیجتا ہے تو یہ پروگرامنگ کر کے بھیجتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کوئی گول، کوئی آبجیکٹو لازمن بنا کر کے رہتا ہے. اس کو بڑے دھیان سمجھیے گا. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ پروگرامنگ کر کے بھیجے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی گول اپنی زندگی میں لازمن بناتا ہے. اب اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ جب انسان کی الگ الگ سٹیجز آتی ہیں لائف کی. ایک انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 15 سے 20 سال کا ہوتا ہے، تو پھر دو الگ الگ آپشن ہوتے ہیں. یا تو وہ اللہ کو پہچانتا ہے یا اللہ کو نہیں پہچانتا. جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو کس چیز کو وہ اپنی زندگی میں آبجیکٹو بناتا ہے؟ ایک 15-20 سال کا لڑکا اپنے لکس کو، اپنے آپ کو، اپنے فزیکل اپیرینس کو، یہ اس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی ایج بڑھتی ہے، پھر اس کو فکر ہوتی ہے شادی بیاہ کی. جو اپوزٹ سیکس کا جینڈر کا اٹریکشن ہوتا ہے یہ اس کی زندگی میں حاوی ہونے لگتا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اپوزٹ سیکس کا جو اپوزٹ جینڈر کا اٹریکشن ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی میں حاوی ہونے لگتا ہے. زندگی اور آگے بڑھتی ہے. اب اس کی زندگی میں کیا چیز حاوی ہوتی ہے؟ پیسہ، مال کمانے کی دولت، مال کمانے کی دوڑ، یہ اس کی زندگی میں حاوی ہوتی ہے. اس کے بعد زندگی اور آگے بڑھتی ہے. اگلی سٹیج میں اس کی زندگی میں کیا چیز حاوی ہوتی ہے؟ شہرت، کہ لوگ مجھے ریکگنائز کریں، لوگ مجھے پہچانیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زندگی میں انسان جو ہے کسی نہ کسی کو اپنا خدا لازمن بنائے گا. اگر وہ اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتا، اگر وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تو وہ جو ہے کسی نہ کسی دوسری چیز کو اپنا خدا بنائے گا. یہ بات سمجھ لیجیے. اگلی بات، اب آپ دیکھیں گے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کم ٹائم پہ پیسہ کما لیتے ہیں. ان کا پیسے کا آبجیکٹو ختم ہو چکا ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی بھی خرچ کریں گے تو وہ پیسہ نہیں ختم ہوگا. ایسے لوگ اپنی زندگی کا آبجیکٹو کیا بناتے ہیں؟ اپنے کام کو. اب آپ کو بہت سے لوگ سوسائٹی میں ایسے ملیں گے
जब आप उनसे मिलेंगे वो अपने काम के बारे में बात करेंगे, उनकी सेंट्रल ऑफ डिस्कशन कोई दूसरी चीज नहीं होती, बट उनका काम होता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। दूसरे जब अभी आप जब थोड़ा बड़े होंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बात करना पसंद करते हैं अपने बच्चों के बारे में खाली, उनका कोई दूसरा डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ वो जिस चीज को अपना खुदा बनाए हुए हैं उस चीज के बारे में बात करते हैं। आज आप अभी बाहर निकलेंगे यहाँ से, आप इस चीज को नोट करिएगा, जब इंसान कुछ लोग होते हैं हमारे घरों में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बात करने का, सेंटर ऑफ डिस्कशन क्या होता है, लोगों की बुराई करना। वजह क्या है कि उन्होंने सही अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। वो एक ऐसे जिंदगी में जी रहे हैं कि किसी ना किसी चीज को अपनी जिंदगी में अपना ऑब्जेक्टिव लाजिमन बनाते हैं अगर अल्लाह उनकी जिंदगी में एक नहीं है। इसका मतलब है कुल अल्लाह अहद का मतलब एक्चुअली ये है कि इस अल्लाह दी ओनली वन, सिर्फ क्या अल्लाह ही आपकी जिंदगी में एक है कि आपने किसी दूसरे खुदा को भी अपनी जिंदगी में जगह दी हुई है। और आप जब इसका एनालिसिस करेंगे आपको बहुत जगह ऐसी चीजें मिलेंगी कि कुछ ना कुछ इंसान जो है किसी ना किसी चीज को अल्लाह का दर्जा दिए हुए अपनी जिंदगी में। कुछ लोग पैसे को दर्जा दिए हुए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी, जिनका शौक होता है जिम करने का, वो 8-8 10-10 घंटे जिम में लगे हुए हैं। तो किसी ना किसी चीज को लाजिमन इंसान खुदा बनाता है। अब इसको इस तरह समझिए, अगर आपको भूख लगी है और आपको शदीद भूख लगी है, अभी आप इस यहाँ से बाहर निकलते हैं और भूख की वजह से आप बिल्कुल तड़प रहे हो और अगर आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पेड़ों के पत्ते दिखते हैं, तो ऐसा भी होगा कि आप पेड़ के पत्ते जो चबाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हुआ है पास्ट में लोगों के साथ। तो ये क्यों होता है? जब आपको सही अल्लाह नहीं मिलता तो इंसान अपनी भूख को कहीं ना कहीं से जरूर मिटाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा कि उसके अंदर की जो प्यास है, जो भूख है किसी चीज को खुदा बनाने की, वो पूरी हो जाए। अगली बात, इसका उल्टा क्या होता है? जब इंसान अल्लाह को एक पहचान लेता है, एक मान लेता है, तो फिर क्या होता है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ये होता है जब इंसान अल्लाह को एक मानता है तो वो लाजिमन अपनी जिंदगी में एक अल्लाह की इबादत करता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और इस चीज का ख्याल रखता है कि मेरा कोई भी अहकाम ऐसा ना हो कि अल्लाह के अहकाम के खिलाफ हो जाए। उसका सबसे बड़ा ऑनर ये होता है, उसका सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि इंसान चाहता है कि वो अल्लाह का बंदा कहलाए। सुभान अल्लाहि अस्रा बि अब्दिही, कि उसका सबसे बड़ा ऑनर ये है कि वो इंसान जो है अल्लाह इंसान को अपना बंदा कहे। इसका सबसे बड़ा ऑनर ये है। ये चाहता है कि अल्लाह मुझे बोले। इसको अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरती से एक शेर में बताया कि जिंदा कुव्वत थी ये जमाने में तौहीद कभी, जिंदा कुव्वत थी ये जमाने में तौहीद कभी, आज मसला है फकत एक इल्म कलाम। इल्म कलाम है। पहले जमाने के लोगों के लिए ये जो तौहीद थी, ये इनके दिलों में एक जिंदा कुव्वत थी, ये इंसान को खड़ा कर देती थी अमल के अंदर। और आज अफसोस की बात है कि हम खाली डिस्कशन करते हैं कि अल्लाह एक है तो कैसा है, अल्लाह की सिफत क्या है। ये डिस्कशन नहीं थी हमारे असलाफ की। हमारे जो असलाफ गुजरे हैं उनके दिल में तौहीद इतनी गहराई से उनके दिल में बस चुकी थी कि वो उनको अमल में खड़ा कर देती थी। असल तौहीद का मकसद ही यही है कि इंसान सिर्फ अल्लाह को एक माने, बाकी सबको झुठला दे और फिर जो अल्लाह ने गाइडेंस दी है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को बिताए। तो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है ये जिंदगी में आता है जब इंसान अपने अल्लाह को पहचानता है, अपनी जिंदगी के पर्पस को पहचानता है। ये पहला टी था, इसका भी हमने डिस्कशन किया। अभी मैंने बोला आपसे कि हम लोग करीब 4 टीज को डिस्कशन करेंगे। तो ये वो पहला टी है जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है किसका, जब इंसान अपनी जिंदगी के पर्पस को समझ जाता है। इंसान की जिंदगी में जब अल्लाह आता है तो ही इज दी ओनली वन बनता है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज उसकी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव नहीं होती। उसकी जिंदगी की हर काम करता है वो, अपनी नमाज, अपनी रोजा, अपनी जिंदगी, अपनी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, अल्लाह के अहकाम के हिसाब से होती है। ये एक चीज होती है। अगले बात की तरफ आते हैं। जब इंसान के अंदर तौहीद डेवलप होती है तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर आती है वो होती है तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे ट्रस्ट करना, अल्लाह पे सेल्फ रिलायंस कि अल्लाह मेरे लिए काफी है। ये तवक्कुल है। अब तवक्कुल के कॉन्सेप्ट को समझ लें हम क्या होता है। अल्लाह के ऊपर जब इंसान तवक्कुल करता है, अब आप लोग आजकल देखते होंगे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, अलग अलग बातों को फोकस करते हैं। मेरे हिसाब से
तवक्कुल से बड़ा कोई भी मोटिवेशन फैक्टर एक मोमिन के लिए नहीं हो सकता। इस बात को समझ लीजिए। होता क्या है, तवक्कुल में क्या चीज है कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ, और जो हम कर सकते थे हमने अपना बेस्ट एफर्ट डाला, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ये तवक्कुल है। इस चीज को समझिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमें इस बात की उम्मीद है कि अल्लाह जो करेगा वो हमारे लिए बेस्ट करेगा, ये हमारा ईमान है, ये तवक्कुल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि हम अपनी ऊँटनी को किस तरह से अल्लाह पे भरोसा करें, कैसे हम अल्लाह पे भरोसा करें, अपनी ऊँटनी को हम छोड़ दें तब अल्लाह पे भरोसा करें, कि हम अपनी ऊँटनी को बांध दें तब अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अपनी ऊँटनी को बांध दो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। इसका मतलब ये है कि तुम पहले अपने काम को करो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपने बस बैठे हुए हैं और आसमान से खाना आ जाएगा, नहीं। तवक्कुल का मतलब ये है कि अपना बेस्ट एफर्ट को देना, उसके बाद अल्लाह से बेस्ट एक्सपेक्ट करना, ये तवक्कुल का मतलब है। इसका मतलब ये है कि इंसान हर सिचुएशन में ये उम्मीद करे कि जो भी फैसला अल्लाह देगा वो बेस्ट होगा। एक हदीस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मतलब आपको ये जो हदीस है बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। क्या है मतलब इस हदीस में जो बातें अल्लाह के रसूल ने सुनाया कि एक शख्स है जो सुबह उठता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक शख्स है जो सुबह उठता है और उसका सारा कंसर्न, उसका सारा हम और गम सिर्फ दुनिया होती है। मेरी बात नोट करिएगा, एक इंसान सुबह उठता है और उसका सारा कंसर्न खाली दुनिया होती है। इन द सेंस ये कि पैसा कमा लूं, आज मुझे क्या काम करना है, सिर्फ कंसर्न दुनिया है। अल्लाह ताला क्या करता है, उसके काम को अरबी में जो वर्ड यूज किया है शक्तत कर देता है, यानी बिखेर देता है। अब बिखेरना कैसा है, आपने देखा होगा कभी आप लोग का जब कमरा बिखर जाता है और आप किसी एक चीज को ढूंढ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी बाइक की चाबी है, खो गई है। अब कमरा इतनी बुरी तरह से बिखरा हुआ है कि आप परेशान हो गए ढूंढ ढूंढ के, बट आपको चाबी मिल नहीं रही, या कोई भी चीज हो सकती है, चाबी है, मोबाइल है, कुछ भी हो सकता है, मिल नहीं रही, आप बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके कामों को बिखेर देता है। ये बात आप नोट करिएगा। जब इंसान का जो मरकज होता है सुबह उठता है और उसका कंसर्न खाली उसकी जिंदगी होती है, तो अल्लाह सबसे पहली चीज क्या करता है, उसके कामों को बिखेर देता है। एक पेपर को अगर मैं फाड़ दूं और छोटे छोटे उसके टुकड़े करके इस रूम में बिखेर दूं और आपसे कहूं उस पेपर को उठाओ, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हर एक काम को समेटने में, हर एक पेपर के टुकड़े को समेटने में। क्यों? क्योंकि आपका काम बिखरा हुआ है। अल्लाह जब आपके काम को बिखेरता है तो मालूम है क्या होता है, आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता है। जब आपका कंसर्न खाली दुनिया होती है तो अल्लाह ताला आपके काम को बिखेर देता है। आप तीन तीन अब अक्सर लोग होते हैं जिनका टाइम कचेरियों में बीत रहा है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनका टाइम मतलब अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी है कि वो उसी में लगे हुए हैं, पूरी फिक्र उसके लिए है, उसके अलावा उनके कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला उनके कामों को बिखेर देता है। आगे हदीस में आता है, और उसकी नजरों के बीच में गरीबी को डाल देता है। उसको इस बात का डर होता है कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, और इतना परेशान होने के बाद उसको दुनिया उतनी ही मिलती है जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी है। मेरी बात नोट करिएगा, ये हदीस इतनी पावरफुल है कि आप इस चीज को समझिए कि जब इंसान का कंसर्न खाली दुनिया होती है तो अल्लाह ताला उसके काम को बिखेर देता है, उसकी आंखों में मुफलिसी को डाल देता है, गरीब होने का डर होता है। और उसके अल्लाह ताला क्या करता है कि उसको दुनिया उतनी ही मिलती है, इतना परेशान होने के बाद उसको दुनिया उतनी ही मिलती है जितना उसके मुकद्दर में लिख दी है। उसका ऑपोजिट मतलब उसके जस्ट जो दूसरा बंदा होता है जो सुबह उठता है और उसका कंसर्न अल्लाह होता है, वो सुबह उठता है तो क्या करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह करके उठता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो सुबह उठने की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, ये दुआ है जब हम सो के उठते हैं। तो पहला वर्ड उसके मुंह से जो निकलता है वो अल्लाह की हम्द है, अल्लाह का शुक्र है, और उसका जो कंसर्न होती है वो अल्लाह का दीन होता है, अल्लाह के लिए काम करना होता है, ये उसका पहला कंसर्न अल्लाह का शुक्र होता है। अल्लाह ताला क्या करता है उसके लिए, अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देता है। ऐसा नहीं है कि उसको काम पे नहीं जाना पड़ता, बट गया दो चार घंटे कहीं पे बिताए, उसका काम आसानी से हो जाता है, ये नहीं कि उसको बहुत परेशान होना हो। और अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है। आपको ये बताओ, अल्लाह का एक नाम है अल गनी। अल गनी का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देने वाला है, उसका दिल इतना कुशादा हो जाता है कि उसके दिल से फिक्रें निकल जाती हैं। गनी का मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो फिक्रों से खाली हो जाता है। एक हदीस में भी आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया
کہ تم اپنے دل کو دین کے لیے اپنے وقت کو دین کے لیے نکالو، میں تمہارے دل کو فکروں سے خالی کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ تم اپنے وقت کو دین کے لیے فارغ کرو، میں تیرے دل کو فکروں سے خالی کر دوں گا. اور اسی حدیث کا کنٹینیوشن آگے، اور اس کے قدموں میں دنیا ذلیل اور خوار ہو کر کے آتی ہے. دنیا اس کو ملتی ہے بٹ ذلیل ہو کر کے ملتی ہے، اس کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا اس بندے کے مقابلے جس کو اللہ نے اس کے کاموں کو بکھیر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن میں جس کا کنسرن جو دین ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جس کا کنسرن دنیا ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اللہ کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اللہ آپ کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ ہے، تو یہ توکل ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنا. اللہ پہ توکل کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہم جب بھی اللہ سے مانگے، دیکھیے ہم اکثر کمی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری جاب لگا دے، اللہ تعالیٰ مجھے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اللہ سے جب بھی مانگو اپنی شان دیکھ کر کے، اپنی حیثیت دیکھ کر کے مت مانگو، اللہ کی قدرت دیکھ کر کے مانگو. اللہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے اللہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم مانگتے ہیں اپنی حیثیت دیکھ کر کے. یہ ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. جب بھی مانگو، ایک بہت بڑا لیسن میں آج آپ کو دے رہا ہوں کہ جب بھی مانگو اپنی حیثیت دیکھ کر کے مت مانگو، اللہ کی قدرت دیکھ کر کے مانگو. کہ اللہ کچھ بھی چاہے دنیا میں کر سکتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. اس کا ہمیں آج احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جب لوگ بھاگے تھے اور ایک سامنے دریا آ گیا تھا، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ مارو، اور وہ دریا پھٹ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ آپ کو میریکلس دکھائے گا، مگر اس کی شرط معلوم ہے کیا ہے؟ پہلے آپ کو اپنے عمل سے اس چیز کو پروف کرنا پڑے گا. پہلے آپ اپنے عمل میں کنسسٹنسی لائیں گے، تب آپ کو اللہ کے جو اللہ کا میریکلس ہیں وہ اس دنیا میں دکھیں گے. وہ علامہ اقبال نے شعر فرمایا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت اگر چاہیے تو پہلے تم سبق پڑھو سچائی کا. اپنے آپ کو، اپنے کریکٹر کو تو پروف کرو پہلے. ہم دنیا میں لگے دنیا کو چینج کرنے کے لیے، یہاں ہم خود فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کیا مطلب ہے اس؟ آج 95% لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور ہم بات کریں دنیا کو چینج کرنے کی. کبھی چینج نہیں آئے گا، کبھی چینج نہیں آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح ٹیسٹ نہیں کر دے گا. اللہ کے میریکلز کبھی نہیں دکھیں گے. یہ قرآن میں بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ اللہ کی اگر مدد چاہتے ہو تو پہلے جو ہے اللہ کے دین پہ چلو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے میریکلز دکھائے گا. اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے، اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ تو کسی چیز کا غم ہوتا ہے نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے. وہ پریزنٹ میں جیتے ہیں. غم کا مطلب کیا ہے؟ کسی پاسٹ کی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جس کو لے کر کے آپ بڑا پریشان ہیں، ارے یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، کیوں ہو گیا. آپ دل ہی دل میں کیا کر رہے ہیں؟ ملامت کر رہے ہیں، افسوس ظاہر کر رہے ہیں. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے کیا بہتری کے لیے کیا، اور جو فیوچر ہوگا، فیوچر کے بارے میں اینشیس نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ اینزائٹی آ یار کل میری اگر جاب نہیں لگی تو کیا ہوگا. نہیں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ بیسٹ آف دی بیسٹ اس کے لیے اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نہ تو ان کے پاسٹ میں وہ کبھی غم کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، نہ ہی فیوچر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ پریزنٹ میں جیتے ہیں، اور اس کو بولتے ہیں عربی میں پیس آف مائنڈ، جس کے لیے انسان آج سب سے زیادہ پریشان ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگوں کو آج نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو نیند نہیں آتی. وہ دنیا میں اتنا پریشان ہے. اور آج کا انسان کو یہ بات ہی نہیں معلوم کہ میرے بھائی خوشی کا تعلق اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آج انسان جو خوش رہنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ پیسہ کما کر کے خوش ہو جائیں گے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیسے کا تعلق مطلب خوشی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دنیا کی کوئی چیز اس کو خوشی نہیں دے سکتی جب تک خوشی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. یہ اللہ آپ کے مائنڈ کو پیس دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تب یہ آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے. دنیا کی کوئی بھی لگژریز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. ٹیمپرری 2-4 منٹ کی خوشی الگ چیز ہوتی ہے، دیٹ از ناٹ. میں بات کروں پرماننٹ اسٹیٹ آف پیس کے بارے میں، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. جو
جو قرآن کی آیت آتی ہے نا کہ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے یہاں پہ ان اللہ تطمئن القلوب کر کے آیت ہے کہ سن لو اس بات کو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اس کے اگلی بات جو لاسٹ بات توکل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے ہمارا سرکل آف کانٹیکٹ, ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس. سرکل آف کانٹیکٹ کیا, جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے گھر کے بغل میں ایک پڑوسی ہوگا, ظاہر سی بات سب کا پڑوسی ہے, کسی کے پڑوسی ہو سکتا ہے بہت غریب ہے. میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اس بات کا دھیان رکھوں کہ میرا پڑوسی کبھی بھوکا نہ سوئے. یہ میرا سرکل آف کانٹیکٹ ہے. سرکل آف انفلوئنس کیا ہے, اب امریکہ میں کہیں پہ کوئی بہت پریشان ہے, کوئی مسلمان ہے, غریب ہے, پریشان ہے, ہم اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, متفکر ہوتا ہے. اس کی فکر یہ ہوتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں, یہ نہیں کہ میں کیا سوچ سکتا ہوں. سوچنا الگ چیز ہو گئی, سوچنا تو آپ انٹلیکچولی سوچ رہے ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. مومن کا ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ متفکر ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں. میں نے ابھی جو بات بتائی تھی آپ کو اسٹارٹنگ میں کہ آپ سب کے اندر ایک یونیک اسٹرینتھ ہے جو دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے. اور اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے ہر انسان کو آنر کیا ہے. ہر انسان کی ڈگنیٹی ہے, ہر انسان کا ریسپیکٹ ہے, ہر انسان یونیک ہے ان ٹرمز آف ہز اسکلز, جو کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے. اس چیز کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمیشہ کام کریے اپنے سرکل آف کانٹیکٹ میں. بہت بڑی بڑی آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے, یہ سب چیزیں اس لیے بنائی گئی کہ آپ کو پریشان کیا جائے. آپ اپنے مائنڈ کو اگر پازیٹیولی فیڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو نیگیٹیولی فیڈ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے کہیں نہ کہیں بیہیویئر میں ریفلیکٹ کریں گی یہ ساری چیزیں. یہ بات سمجھنی ہے. تو توکل کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے اوپر, اور اس چیز کو سمجھنا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اور اللہ جو ڈیسیشن لے گا وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوگا. پہلا ہے توکل. اس کے بعد توحید, پہلا تھا توحید, دوسرا ہے توکل. اب جو لاسٹ کے دو ٹیز بچے کیا ہے تو بتا سکتے ہیں. میں نے ابھی پہلے ڈسکشن کیا تھا, 4 ٹیز کے میں نے ذکر کیا تھا. پہلا میں نے کہا تھا توحید ہے, توکل ہو گیا, اب 2 ٹیز بچے ہیں. کیا کیا ہے وہ؟ ہاں لاسٹ تھا ٹائم مینجمنٹ. ویری گڈ. یہ کیا ہے اور کیا ہے؟ دھیان نہیں دے رہے آپ کو شاید, یا ہو سکتا ہے اسکپ بھی ہو گئی ہو کیونکہ بہت مختصر سی بات بتائی. تیسرا ٹی ہے تقویٰ. اللہ کا تقویٰ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تقویٰ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقویٰ کا مطلب مختصر سے مطلب یہ سمجھ لیں کہ تقویٰ آتا ہے وقع سے. وقع کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا یا بچنا. کس چیز سے بچنا, کس چیز سے حفاظت کرنا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے. یہ تقویٰ کا مطلب ہے. اس کا ایک ڈسکرپشن ملتا ہے ہمیں. حضرت عمر, ایک صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے, اور بہت سارے صحاباؤں میں ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے. الگ الگ صحابہ کرام اپنی رائے دیتے ہیں. ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابی ابن کعب, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے, قرآن کے سب سے بڑے جاننے والے تھے. تو اب سب صحابہ اپنی رائے دیتے ہیں, کیونکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان کے اندر اتنا علم تھا کہ وہ خاموش رہتے ہیں, مگر جب حضرت عمر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں, تب اس کا آنسر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا انہوں نے کہ اگر آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کسی جنگل سے نکلنا ہو اور اس جنگل میں کیا ہو, پگڈنڈی نہ ہو, مطلب جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پگڈنڈی بولتے ہیں, وہ نہ ہو, اور اندھیری رات ہو اور کانٹے دار پیڑ ہو, اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ شاید کوئی موذی جانور, کوئی سانپ وغیرہ کاٹ سکتا ہے, تو آپ کس طرح سے اس جنگل سے نکلیں گے؟ تو اللہ کے انہوں نے بولا, انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا, تب انسان ایسے نکلے گا کہ ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرے گا, کہ کہیں پہ پیر نہ پڑ جائے کہ کوئی سانپ کاٹ لے, کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے کہ باڈی میں چوٹ لگ جائے. تو تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اتنا بچنا کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے. یہ ہے ایکچوئل تقویٰ. اپنی زندگی میں اس طرح سے چلنا کہ اللہ کا حکم جو ہے کہیں پہ بھی نہ ٹوٹنے پائے. یہ تقویٰ ہے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو تقویٰ کے بہت سارے میننگ, مطلب کئی طرح سے ڈسکرپشن آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ کرو جہنم کی آگ کا, اس سے بچو, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ, حفاظت کرو, اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچو. اور تقویٰ کا ایک ڈسکرپشن یہ بھی آتا ہے کہ تقویٰ اس چیز سے بھی کرو
کہ جو تمہارے جو ارحام ہیں، جو ماں کے پیٹ سے جو تمہاری رشتہ داریاں نکلی ہوئی ہیں، ان کا بھی احترام کرو، ان کا بھی احترام کرو، یہ بھی تقویٰ ہے. ان کے حقوق کی حفاظت کرو. آج اکثر کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ رشتہ داروں سے ہوتی ہیں، وہ ہماری برائی، ہماری جو سینٹرل آف ڈسکشن ہوتا ہے وہ ان کی غیبت ہوتی ہے، وہ ان کی برائی ہوتی ہے. ہم کسی یہاں سے 5 کلومیٹر دور رہنے والے کو تو جانتے نہیں ہیں، اس کی ہم برائی نہیں کریں گے، مگر ہمیں اصلی شکایتیں کس سے ہوتی ہیں؟ اپنے سگے بھائی سے ہوتی ہیں، اپنے سگے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، اور ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ اس کا بھی اختیار کرو جو رحم ہے، مطلب جو ماں کے پیٹ میں سے رحم، جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں اس کا تقویٰ اختیار کرو. اور اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ یہاں پہ بولتا ہے کہ اللہ انکنڈیشنل رحمت تمہارے لیے ہے اگر تم تقویٰ اختیار کرتے ہو. اگر تم اپنی زندگی میں اللہ کی کانشیسنس کو لے کر کے آتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے، ان ایکسپیکٹڈ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی نظر میں ایک کرائٹیریا جو انسان کو جج کرنے کا ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندکم ان اللہ علیم خبیر، کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا اور ان کو بانٹا مختلف قبیلوں میں صرف اس لیے تاکہ تم ان کی پہچان کر سکو. تم اگر کسی شخص کو دیکھتے ہو تمہیں معلوم چلتا ہے کہ یہ شخص گورا ہے، یہ کسی ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوا ہے. کسی شخص کو دیکھتے ہو اس کا رنگ تھوڑا کم ہے، تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ کوئی ایسے علاقے سے آیا ہے کہ یہ گرم ہے. چائنا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ الگ طریقے کا ہوتا ہے، امریکنس کا الگ ہوتا ہے، یورپ کا الگ ہوتا ہے، مڈل ایسٹ کا الگ ہوتا ہے، انڈیا کا ایک کلر کا کمپلیکشن الگ ہے، صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور اللہ کی نظر میں صرف وہ شخص اونچا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کی نظر میں کوئی بھی دوسرا کرائٹیریا نہیں ہے اونچا یا نیچا ہونے کے لیے. اگر آپ اللہ کی نظر میں اپنے لیول کو بڑھانا چاہتے ہو تو آپ اللہ کا تقویٰ جو ہے اختیار کرو. اور لاسٹ جو ٹی ہے، جو 3 ٹی ہم نے ڈسکس کیا ہے، پہلا تھا توحید، توکل، تقویٰ، اور لاسٹ ٹی ہے وہ ہے ٹائم. اور یہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے جہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اعراض کرتے ہیں لفظ سے. لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ایمان آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیکیاں بڑھتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں. مگر اللہ نے جو نیکسٹ لیول کی بات کری ہے وہ لیول یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب اللہ کا خوف آتا ہے تو وہ لفظ کی چیزوں سے اعراض کرتا ہے. لفظ کی چیزوں کو بولتے ہیں جو برائی، جن سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. مثال کے طور پہ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم میری باڈی کو 6-7 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں، وہ تو باڈی کا حق ہے، آپ اس کو اس کا حق دیتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کیا ہوئے، لیٹے ہوئے ہیں، بنا وجہ کے لیٹے ہوئے ہیں. 1 گھنٹہ بیت گیا، 2 گھنٹہ بیت گیا، دوپہر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہ اور کچھ کر نہیں رہے، صرف لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں. مطلب جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کئی زیادہ جو ہے آپ اس کو دے رہے ہیں اپنی باڈی کو اور اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. یہ ہے لفظ. نہ جن چیزوں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کچھ حاصل ہے، یہ لفظ ہے. مومن جو ہے وہ اب ایک بات سمجھ لے گا، میرا اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا کہ وقت کا سب سے بڑا قدر کرنے والا وہ بندہ مومن ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. اپنی زندگی میں وجہ کیا ہے اس کی، اس بات کو وجہ کیا ہے، کیوں مومن کو وقت کی قدر کرنی چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ یہ دنیا، یہ زندگی محدود ہے، بٹ جو آخرت ہے وہ لامحدود ہے. 2 چیز سمجھیے گا، یہ دنیا محدود ہے بٹ آخرت کیا ہے، وہ لامحدود ہے. اور اس دنیا کی چیزیں، اس دنیا میں جو آپ کریں گے ایک ایک سیکنڈ کا حساب وہ آپ کو اللہ کے نزدیک دینا ہے. اس کا یا تو آپ کو انعام ملے گا یا اس کا گناہ ملے گا آخرت کے دن سے. تو آپ اپنے وقت کو ضائع کر ہی نہیں سکتے. دوسرا ایگزامپل کیا ہو سکتا ہے، لوگ اکثر کیا ہے فیس بک پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، یوٹیوب پہ اننیسری اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے. یہ ہوتا ہے لفظ. اپنے وقت کو جو ہے سب سے زیادہ یوٹیلائز کرنے والا وہ بندہ مومن ہوتا ہے. اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وقت اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک بات اور سمجھیے گا، انسان اپنی زندگی میں پیسے کو تو کما سکتا ہے مگر وقت کو کبھی نہیں کما سکتا. آپ جو کانسیپٹ آپ دیکھتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ میں زیادہ حاوی ہو گیا برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس میں ایکچولی آپ اگر لاجیکلی سوچیں وہ ہے کیا چیز. اگر آپ کی زندگی اللہ نے مثال کے طور پہ 60 سال کی رکھی تھی
اور آپ 30 سال کے ہو گئے یا 25 سال کے ہو گئے اور 26 سال میں پہنچ گئے تو آپ کی زندگی تو 1 سال کم ہو گئی نا, بڑھی کہاں ہو. انسان خوشیاں مناتا ہے کہ زندگی بڑھ گئی, ایکچولی کیا ہے اس کی زندگی کم ہو گئی 1 سال. تو وقت کی سب سے بڑا قدر کرنے والا بندہ مومن ہے. آپ آج ساری باتوں میں اگر اس ایک پوائنٹ پہ اپنی زندگی پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا, بلکہ انقلاب آ جائے گا. کہ آپ اپنے اگر وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں, اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ وقت ایک لمیٹڈ ایسٹ ہے ہمارے پاس, اور اس کو خرچ کرنا, کیئرفلی خرچ کرنا بہت بڑی ضرورت ہے. اپنے وقت کو ضائع مت کریے. صرف یہ ایک چیز آپ آج سیکھ کر کے جاتے ہیں تو بہت بڑا چینج آپ کی زندگی میں آ جائے گا. آخری میں صرف ایک حدیث کوٹ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو موت جو ہے اس کے وقت پہ مقرر ہے. انسان جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے یا جائے گا تو یہ ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, مقرر کر دیا ہے, فکس کر دیا ہے کہ آپ اس دنیا میں جس دن جاؤ گے وہ فکس ہے. موت آپ کو ڈھونڈ لے گی, آپ انڈیا میں ہو, امریکہ میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, وہ موت آپ کو ڈھونڈ لے گی. مگر موت سے زیادہ تیزی سے انسان کو ایک چیز ڈھونڈتی ہے, وہ معلوم ہے کیا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ ویری گڈ, وہ انسان کا رزق ہے. اللہ نے جتنا پیسہ آپ کے اس میں تقدیر میں لکھ دیا ہے, آپ اس کو لیے بنا اس دنیا سے نہیں جاؤ گے. موت, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان کو ایک چیز بہت, موت تو ڈھونڈتی ہے بٹ موت سے زیادہ تیزی سے ایک چیز ڈھونڈتی ہے, وہ اس کا رزق ہوتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اس دنیا سے آپ اپنے رزق کو لیے بنا اس دنیا سے نہیں جا سکتے. یہ اللہ کا بہت بڑا مطلب اللہ کے رسول نے یہ بات کو بتا دیا ہے. تو آخری بات میں یہ عرض کروں گا, اپنی میری آلموسٹ ساری چیزیں ڈسکشن کمپلیٹ ہو گیا جو مجھے بتانی تھی, کہ آج ایک وعدہ کریں اپنے آپ سے, کسی اور سے نہیں کرنا, آپ کو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جو بھی چیزیں ہم نے یہاں پہ سنی ہیں انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے لگاتار دعا کریں. اور اس میں ہم کئی ٹی اور بھی ایڈ کر سکتے تھے بٹ نہیں کیا, توبہ جیسے ایڈ کر سکتے تھے ہم, توبہ بہت ضروری, بٹ کیونکہ ٹائم ایک لمیٹڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, اسی ٹائم فریم میں ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو زندگی دی ہے اس کا بیسٹ آف یوز کریں, لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.